الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ انعام کی 12ویں آیت ہے. اس سے پہلے جو آیت آئی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دنیا کے لوگوں زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. انہیں گویا اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تمام دنیا کے لوگوں سے، خاص طور سے اس وقت کے موجودہ لوگوں سے، اہل عرب کے، کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جن لوگوں نے اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور بت پرستی اور شرک کو نہیں چھوڑا، تو ان کا انجام دیکھ لو، آنکھوں کے سامنے ہے. یہ کھنڈرات ان کے ہیں، یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں جن کو الٹ دیا گیا ہے. تو یہ عبرت کے لیے کافی ہے، اس لیے اس میں دیکھو اور چکر لگاؤ، شاید عبرت حاصل کر کے آدمی نافرمانی سے باز آئے. یہ تو آیتیں ختم ہو گئی اور یہ رکوع ختم ہو گیا اسی کے ساتھ. اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، پھر توحید کے دلائل دیتے ہیں. توحید کے دلائل کیا فرماتے ہیں؟ یہاں فرماتے ہیں قل لمن ما فی السماوات والارض. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطور الزام اور بطور اتمام حجت کے آپ ان کفار سے فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی کس کی ملکیت ہے آسمان اور جو آسمان میں ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ اولاً تو وہ خود ہی بتا دیں گے، جیسے دوسری جگہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. آپ فرما دیجئے ان سے کہ زمین اور آسمان یہ کس کی ہے اور جو زمین کے اندر وہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت ہے. کئی جگہ قرآن پاک میں یہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ. اس بات کا تو اقرار وہ بھی کریں گے. تو ان کو بتا دیجئے جب آپ خود اقرار کرتے ہیں آسمان و زمین کا خالق تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ ملکیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور جو زمین میں ہے وہ ملکیت اللہ تبارک تعالیٰ کی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے، پھر عبادت میں کیوں شریک ٹھہراتے ہو، یہ مطلب ہے. تو فرمایا کہ اولاً تو وہ خود بتا دیں گے کہ اللہ، لیکن اگر وہ شرم و حیا کی وجہ سے رک جائیں گے، کیونکہ جواب اگر دیں گے وہ صاف تو ان کے معبودانی باطل پر تو زد پڑے گی. جب ان سے کہا جائے گا آسمان اور زمین کس کی ملکیت ہے، اگر وہ فوراً کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو جن سے ان کو عقیدت ہے جن بتوں سے، تو شرم و حیا کی وجہ سے ذرا وہ تعامل کریں گے. اگر وہ تعامل کریں تو آپ فوراً کہہ دیجئے قل للہ، آپ خود فرما دیجئے یہاں سے قل للہ کہ یہ سب ملکیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا مکان کا، اب یہاں گویا اس میں تذکرہ ہے زمان کا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان، ایک ہے ظرف مکان. ظرف مکان جس میں جگہ کا بیان ہو، ظرف زمان
جس میں زمانے کا تذکرہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ چاہے مکانیات ہوں یا زمانیات ہوں سب ملکیت ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. جب ان چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں تو عبادت میں شریک کیسے بن جائے گا؟ کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمے میں رحمت لکھی ہے. رحمت لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں، فرمانبردار بندوں کے اوپر رحمت فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، گویا کہ کوئی زور زبردستی وہاں نہیں ہے، لیکن بس اپنے فضل سے فرمایا میں نے اپنے ذمے رحمت کو لازم کر رکھا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تختی کے اوپر لکھ رکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، اور اس کو عرش کے اوپر لٹکا کے رکھا ہے. سبقت رحمتی غضبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے غضب کے اوپر میری رحمت غالب آ چکی ہے. غالب آنے کا مطلب ہے کہ آگے بڑھ گئی ہے. آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، دو چیزیں ایک ساتھ اس کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ کہا گیا بھائی جو پہلے پہنچے گا تو یہ چیز اسی کی ہے. تو دونوں شخصوں نے دوڑ لگائی تو ظاہر سی بات ہے یا تو دونوں ایک ساتھ پہنچیں گے تو کہے گا آدھی چیز میری آدھی چیز میری، یا تو کچھ آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو جو آگے بڑھ جائے گا تو اس پر اس کا قبضہ ہو جائے گا، دوسرا تو اسے محروم ہو جائے گا. تو ایسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری دو چیزیں جب کسی کی طرف دوڑتی ہیں ایک ساتھ، میرا غضب اور میری رحمت آگے جاتی ہے، وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے. غضب جب پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اس کو لے چکا ہوں. گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہی غالب رہتی ہے ہر وقت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسی، کتب کے معنی آتے ہیں لازم کرنا، جیسے کتب علیکم الصیام قرآن پاک میں ہے کہ ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ تو روزہ تو فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، روزہ رکھنا پڑے گا. یہاں فرمائے کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر مہربانی کو لازم کیا ہے. مطلب ہے کہ میں مہربانی کروں گا اپنے بندوں کے اوپر. اب جب مہربانی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بندوں کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ مانے گا ہی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کو، شریک ٹھہرائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کو، توہین کرے گا شریعت اور دین کی، تو ظاہر سی بات ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. پھر فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور اور ضرور اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جمع کرے گا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. کیا مطلب ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی پکڑ دکڑ نہیں فرماتے ہیں. سب لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، موج اڑا رہے ہیں نافرمانی کے ساتھ ساتھ، اور ٹھکراتے ہیں. اور اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ٹھکراتے تھے، تکذیب کرتے تھے، مقابلے کے لیے تیار ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بات نہیں، جس کو جو کچھ کرنا ہے کر لو. اور لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں تم سب لوگوں کو اکٹھا کر کے لاؤں گا. لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یعنی وہ دن ضرور آئے گا. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب ہے کہ اکٹھا ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اکٹھا کر کے لائے گا اللہ تبارک تعالیٰ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے، ساری زندگی سامنے رکھ دی جائے گی. عارفین تو کیا کیا باتیں کہتے ہیں، اللہ اکبر. پہلے زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں تو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا. پرانے زمانے کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن کیا کریں گے، فرمائیں گے زمانے کو دوبارہ چالو کریں گے. کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جو زمانہ ایک مرتبہ آ چکا ہے اس کو فوراً لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے. تو وہ لوگ دیکھیں گے زمانہ تو پھر چل رہا ہے، اس میں وہ خود اپنے اس کو دیکھیں گے، اپنے وجود کو دیکھیں گے، اپنے اعمال کو دیکھیں گے. تو پھر کسی کو وہ انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. تو سارا زمانہ ان کے سامنے آئے گا. آج تو یہ مشکل ہے ہی نہیں. کیا آپ ظاہر سی بات ہے تو اس میں تو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں. آپ کسی کی زندگی کو کیا کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، ریکارڈ کر کے رکھ لیجئے ساری زندگی. اس کے بعد چاہے کتنا وقت گزر چکا ہو پھر اس کو آپ چالو کر دیجئے، تو کیا وہی زمانہ پھر چالو نہیں ہو جائے گا؟ وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ اس زمانے میں فرمایا تھا عارفین نے، اس لیے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان حضرات کا. تو یہی وجہ ہے کہ بہت ساری باتیں بزرگوں نے لکھی ہیں، بعض لوگوں نے انکار بھی کیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے. مثلا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو آدمی ایک ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا. بعض لوگوں نے پہلے فرمایا دیکھنے کا مطلب یہ کہ لکھا ہوا ہوگا نامہ اعمال میں، تو یہ ہے دیکھنا. اس زمانے کے عالمی نے فرمایا تھا نہیں،
وہ صورت اس کے سامنے آئے گی، وہ خود دیکھے گا میں یہ کام کر رہا ہوں. تو پہلے زمانے میں تو لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی، آج اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ پھر وہی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. حتیٰ کہ جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی کیسٹیں ہمارے سامنے ہیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے اور باتیں کر رہا ہے، حالانکہ پتہ نہیں کتنے وقت پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج اگر میں کسی کو پکڑ نہ لوں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر اور شرک سے کیا ہے، راضی اور خوش ہے، ان کو کوئی سزا نہیں دیں گے. کہا ایسا نہیں، سزا کا ایک دن متعین ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جن لوگوں نے نقصان کیا اپنی ذات کا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ تو بے ایمان ہی رہیں گے. وہ تو مطلب یہی نقصان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن پاک کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اپنی بت پرستی اور اپنے شرک کو نہیں چھوڑا، انہوں نے زبردست نقصان کیا اپنی ذات کا. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے یہ لوگ ایمان بھی نہیں لائیں گے، اپنے کفر پر ہی رہیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ ہے وہ آیت. اوپر والی آیت میں تو تذکرہ تھا مکان کا، کیا آپ فرما دیجئے آسمان اور زمین کس کی ملکیت ہے. آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا اور کسی چیز کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا، یہ دو چیزیں تو سامنے ہیں اور بہت بڑی چیزیں ہیں. اور آسمان کا تذکرہ کیا، آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئی. جیسے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، کہیں سورج نظر آ رہا ہے، کہیں چاند ہے، کہیں تارے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اوپر تو مکان کا تذکرہ آیا، نیچے زمانے کا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کی ملکیت ہے جو بستا ہے رات اور دن میں، یعنی رات اور دن میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے. معلوم یہ ہو کہ زمانہ بھی اسی کا ہے اور مکان بھی، زمانیات بھی اسی کی ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سمیع بھی ہے، علیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بولے، زبان سے جو نکالے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں. علیم، ان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں. اس سے جب باخبر ہیں تو انہوں نے کیا اقوال اپنے زبانوں سے نکالے تھے ان پر باز پرس ہوگی، اور اپنے سینوں میں کیا چھپا کے رکھا تھا وہ اس کی بھی باز پرس ہوگی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ قرآن پاک میں ہے جو کچھ سینوں میں ہے اس کو آشکارا کیا جائے گا. مطلب یہ کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ یہاں فرمایا. تو اسی وجہ سے جو اونچے درجے کے عارفین ہیں وہ ان کا جو توحید کا جو ان کا عقیدہ ہے اور جو ان کو اللہ تبارک ذات پر جو بھروسہ ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یوں تو توحید کہنا تو آسان ہے زبان سے، لیکن اصل تو ان کا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے مخلوق کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں، نہ نفع کی اور نہ نقصان کی. اس کا تذکرہ آگے بھی آ جائے گا کہ نفع اور نقصان سب اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. یہ فرمایا. آگے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. کیونکہ یہ کفار طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، کبھی کبھی ایسے مطالبے کرتے تھے جو بالکل بیہودہ. مثلا ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت اب آپس میں سمجھوتا کر لیں گے، صلح کریں گے. کیا کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، برابر سرابر رہے گا معاملہ. تو اس پر آیت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آپ صاف فرما دیجئے اے کفار، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس پروردگار کی میں عبادت کرتا ہوں اور آپ بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ بتوں کی عبادت چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ تو صاف معاملہ ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید آئندہ جا کر کچھ امید بن سکتی ہے، کچھ نرم پڑ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہیں، تو کبھی کبھی مان جائیں فرمانے ولا انا عابد ما عبدتم، آئندہ بھی امید نہ رکھنا میں آئندہ بھی آپ کے بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آپ کے حالات تو ایسے ہیں، لگتا ہے کہ جس پروردگار کی میں عبادت کرتا ہوں آپ اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا معاملہ صاف ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا مذہب تمہارے لیے، جو بھی جس پر تم ہو، اور میرا دین میرے لیے. یہ فرمایا. تو اس میں یہ بھی فرمایا کیا اس آیت میں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا،
آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو کارساز بنا لوں کہ وہ میرے کام بنائے اور میری مدد کرے؟ قل غیر اللہ، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو اتخذ ولیا میں اپنا مددگار بنا لوں اور اس پر بھروسہ کر لوں اور اس کی عبادت کر لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ فاطر اس کو کہتے ہیں کہ پہلے نقشہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر نقشے کے پیدا فرمایا۔ وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے سبوں کو، یطعم ولا یطعم، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ اس میں سوال یہ کھلانے اور کھانے یہ اس میں کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ بھی ضد ہے ان کے عقیدے پر، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جو اوتار ہیں، جو دیوی دیوتا ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ ادھر سے یہ بھی عقیدہ تھا یہ کھاتے پیتے ہیں، ادھر سے یہ عقیدہ تھا یہ ہمارے کام بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو پرشاد ورشاد چڑھاتے تھے اور بتوں کے پاس جا کے وہ اپنی بھیڑوں وغیرہ ذبح کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہے ایم کھو مانوی اعتبار وہ تمستائیں آچنا واریہ کاشر انو کاشت کرو یا سے یہ کنس پر ذبح خبر تم کو مشانا ان سے پاس کھون پانس کاشر چھنا بلائی نوش اینک ہاں پتہ کرن تمس کام کھورن تل مارن کاٹ پتہ چھون پانس پتہ چھون۔ کیا تماشا ہے؟ کم از کم سوچتے کہ یہ جائز ہے کرنا، نہیں جائز ناجائز ہے، اور اس بھیڑ کی کیا نیت کی؟ اگر صدقہ خیرات کی نیت کی ہے تو کیا صدقہ خیرات کرنے کا یہی طریقہ ہے کسی کے قدموں میں آپ ذبح کریں؟ اور اگر صدقہ ہی نیت ہے پھر یہ دیکھنا کہ کیا اس کو ہم کھا سکتے ہیں خود یا نہیں کھا سکتے ہیں۔ آج جب جہالیت کا یہ حال ہے تو اس زمانے میں کیا حال ہوگا اس کا آپ تصور کر لیجئے۔ ایسے ایسے عقائد ہمارے اندر ہیں، اللہ اکبر، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وہ یطعم، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سبوں کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے۔ اس میں زد ہے ان کے اوپر کہ جن جو کھانے پینے کے محتاج ہیں آپ نے ان کو معبود کا درجہ دیا۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت بہت عجیب و غریب ہے، قرآن پاک تو سارا ہی عجیب و غریب ہے کہ پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، ان کی والدہ کا تذکرہ کیا کہ لوگوں یہ کیا ان کو میرا شریک بنایا ہے۔ پھر فرمایا کانا یا قرآن طعام، کیا سیدھا سادہ جملہ ہے، یعنی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے یہ مطلب ہے سیدھا سادے کا۔ کانا یا قرآن طعام کہ وہ دونوں ماں اور بیٹے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کا مطلب یہ کہ بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، نیند بھی آتی تھی، دوسری ضرورتیں جو انسان کو لگی ہوئی ہیں وہ بھی ان کی ضرورت بھی پیش آتی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہی کیا یہ اللہ ہو سکتے ہیں جو کھانے پینے کا محتاج ہو؟ یہ گناہ نہیں ہے لیکن ظاہری بات احتیاج تو ہے۔ یہ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ آپ ان سے فرما دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں اپنا کارساز جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ کھلاتا ہے سبوں کو اور خود نہیں کھاتا، ولا یطعم، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ گویا کہ تم تو کھلاتے ہو اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے معبود کھاتے پیتے ہیں، میرا معبود کھاتا پیتا نہیں ہے، دوسروں کھلاتا ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، قل آپ یہ بھی فرما دیجئے اے لوگو انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، پہلا فرما بردار بن جاؤں اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ کیوں؟ امت میں پہلا فرما بردار کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے نا۔ اس امت کا سب سے پہلا حافظ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا مسلمان کون؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ اللہ کا فرما بردار۔ اور جس طرح سے امتیوں کو ایمان لانا پڑتا ہے قرآن پاک کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس طرح